کہے گا یہ جگہ ڈو مور کی پالیسی ہم نہیں مانتے. فوج کہہ رہی ہے نا, ISI کہہ رہی ہے نا, اسی لیے تو اٹیک ہو رہا ہے اس پہ, اسی لیے تو بدنام کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں, دیکھیں Now you understand کہ اس کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ کھڑی ہوئی ہے ایز این انسٹیٹیوشن. ISI کھڑی ہوئی ہے ایز این انسٹیٹیوشن, اور وہ بند نہیں ہو رہی, وہ بند نہیں ہو رہی. لیکن ایک جمہوری حکومت ہے یہاں. میں تو کہتا ہوں کہنا چاہیے اس حکومت کو جو یہ نہیں کہہ سکتے. یہی حکومت پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں کوئی پریزیڈنٹ ایسا ہو نہیں سکتا جس نے آرٹیکل لکھا ہو. آپ کے پریزیڈنٹ میں اتنی دلیری تھی, اتنی طاقت تھا, اتنا ویژن تھا کہ اس نے اٹھ کر کے ایک آرٹیکل بھی لکھا, ان کے اخبار میں لکھ کر کے. کون سا اس کی تعریف کر رہے ہیں وہ جو بن لادن. Oh my God, دیکھ لیں اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کیا. You got so much flack. ہم نے لکھ کے دے دیا. کیا لکھ کے آپ نے دیا کہ تھینک یو ویری مچ, آپ آئے ہیں رات کے اندھیرے میں, آپ نے اچھاڑ کیا بن لادن کو مارا ہے, ہماری فوج کو نہیں. تو میں ایک تاثر جو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اسامہ بن لادن کے انسیڈنٹ کے بعد پاکستان میں فوج کو بڑا فلیک ہوا ہے, گورنمنٹ چپ کر کے بیٹھ کے دیکھتی رہی تماشے اس وقت تک. ٹھیک ہے, نہیں یہ حقیقت ہے سر, حقیقت. آپ اگر یہ کہیں کہ ہم فوج کے سپاہی ہیں, یہ وہ اس سے ہو نہیں جاتا نا, بٹ گراؤنڈ ریالٹی. میں جیسمین آپ دیکھیں نا ہو کیا رہا ہے. Some people think they knew about the OBL incident. نہیں, ملن جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کر رہا ہے نا. 3 مہینے پہلے جو اس نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ مجھے نہیں پتا, نہیں 3 مہینے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستانی فوج کے اوپر ایلیگیشن لگائی تھی نا کہ وہ سپورٹ کرتی ہے ٹیررسٹ کو. تو اب وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ بھائی میں نے تو اس لیے کہی تھی کہ ان کے اپنے لوگ مجھے یہ بتا رہے تھے. دیکھا نا, اگر تو یہ صحیح ہے, میں تو ملن کی بات پہ یقین کریں یا منصور اعجاز کی؟ نہیں, آپ کسی کی بات پہ یقین نہ کریں, مگر آپ یہ ہے کہ بدنامی کس کی ہو رہی ہے اس میں. بدنامی تو ہمیں اپنی انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ہمیں اس چیز کو بہت جلدی ختم کر کے انویسٹیگیشن کر کے سائٹ پہ رکھنا ہے اور آگے چل رہے ہیں. ہم نے اپنی انسٹیٹیوشن کو بچانا ہے. جو انسٹیٹیوشنز آج کھڑے ہو کے آنکھیں دکھا رہی ہیں ایک سپر پاور کو, ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ پروٹیکشن کا طریقہ یہ نہیں ہو رہی, وہ بدنام کر رہے ہیں, وہ بار بار اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. پارلیمنٹ کیا کر رہا ہے؟ ہاں, پارلیمنٹ یہ کر رہا ہے نا, پارلیمنٹ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی استعمال ہوا ہے ان لوگوں سے جو ہماری فوج کو بدنام کر رہے ہیں تو اس کو پکڑو پھر. اوکے, پارلیمنٹ کر رہا ہے. چھوٹا سا وقفہ لے لیتی ہوں, اس کے بعد میں آؤں گی. تو میں جھگڑا صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کچھ سینیریوز میں کہ OBL کے انسیڈنٹ کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی طرف سے ایک تاثر ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا, اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو پتا تھا. ویلکم بیک ناظرین. جھگڑا صاحب, جو بات میں کر رہی تھی جانے سے بریکس پہ جانے سے پہلے, جو میں نے یہ OBL کے انسیڈنٹ کے حوالے سے کی تھی, ایک یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے. میں دورائن صاحب سے بھی پوچھوں گی, وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا تاثر ہے کہ شاید پریزیڈنٹ ہاؤس کو پتا تھا. وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک ایسا تاثر ارد گرد میں پایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا. میں سمجھتا ہوں جی پریزیڈنٹ ہاؤس کو پتا تھا, ضرور پتا تھا. پریزیڈنٹ ہاؤس کے پتا ہونے کے بغیر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی, ورنہ جو کچھ ہوا اس پہ کیا ابھی تک کیا ہوا ہے. آپ کی پارلیمنٹ نے کمیٹی بنائی, اس کمیٹی نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ کچھ کیا. اسی طرح میں آپ کو پھر 2008 کی ریزولوشن پہ لے جاتا ہوں. آپ کی پارلیمنٹ نے جوائنٹ ایک ریزولوشن پاس کی تھی, اگر اس پہ اس وقت عمل ہو جاتا تو یہ سب کچھ آپ کو دیکھنا نہ پڑتا. لیکن یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی یہ ہماری پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہے, ابھی ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. امریکہ بہادر, آپ ہمیں ڈکٹیشن اور مت دیں, انف از انف, ڈو مور کی پالیسی نہیں چلے گی. یہ بات ان کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے یہ ڈرون اٹیکس جو ہوتے ہیں پتہ نہیں ہے ان کو ابھی تک کیا ہوا ہے ڈرون اٹیک کو روکنے کے لیے. اسی طرح یہ جو کچھ ہوا ہے ابتباد میں, یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے جی. یہ سب کو پتا تھا کہ یہ ہوا ہے یا ہونے والا ہے. پتا تھا. اگر پتا نہ ہوتا تو پھر یہ ایک کچھ سیریس ایکشن لیتے. اس پہ تو مبارکبادیاں دے دی گئی تھی کہ جی بہت کامیابی ہوئی ہے, بہت اچھا ہوا ہے. آپ کامنٹ کریں گے دورائن صاحب, آپ کے پاس بھی آ گئے اس پہ آرٹیکلز آ گئے تھے آپ کے. ہاں, مطلب راتوں رات آپ نے لکھ لیے نا, ایز اف یو ور پریپیئرڈ. یہ بڑا ٹائمنگ آؤٹ ہو گئی تھی ویسے آپ کی. میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ جو فیکٹس ہوئے ہیں اور جس طرح سامنے آئے ہیں پبلک کے, امریکہ نے اس آپریشن کے اگلے دن پریزیڈنٹ اوباما نے آ کے
ٹوٹل کریڈٹ اس آپریشن کا لیا ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی سپورٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان نے بھی سپورٹ ہمیں دی ہے. کیسے؟ ان جنرل نہیں اسپیسیفائی نہیں کیا. کہاں انہوں نے وہاں سے سٹارٹ کیا. اوکے, وہ پتہ یہ چلا کہ کوئی انٹیلیجنس لیک ہوئی تھی یا کہیں سے ان کو انفارمیشن آئی تھی کہ اس جگہ پہ اسامہ بن لادن صاحب جو ہیں وہ ہیں. امریکہ نے اپنی سیکرٹلی سرویلنس ساری کی ہے اور پاکستان فوج کو نہیں بتایا. آپ پہلے ایک بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیں پاکستان کی فوج کو کہ چلیں غلطی ہو گئی تھی, وہ رہ رہا تھا پاس, ان کو پتہ نہیں چلا. امریکہ نے جو تمام ٹیررسٹ پاکستان کی مدد سے پکڑ کے اٹھا کے لے کے گیا, جس کی خاطر ہم ایک پوری جنگ لڑ رہے ہیں اور 30,000 سویلین اور 5,000 فوجی اور پیراملٹری فورسز مر چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, جس کی خاطر ہماری $60 بلین کا اکنامک لاس ہو چکا ہے. تو اسامہ بن لادن کا جب کریڈٹ لینا ہوا اور آپ کے پاس چلو انفارمیشن آ گئی اور چلو پاکستان فورس سے غلطی ہو گئی, تو آپ نے اس طرح ڈبل کراس کرنا تھا کہ آپ نے یہ ہماری سیکیورٹی بریچ کر کے, ہماری سوورنٹی بریچ کر کے, ہماری ایئر سپیس بریچ کر کے, آپ نے رات کو اٹیک کر کے کی ٹارگٹ اٹھا لیا اور اس کے بعد پاکستان کی فوج کو بدنام کرنا شروع کر دیا. سینیٹر صاحب, Why was this done? آپ مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے اوکے, why was this done, یہ تو مطلب ہے آپ both the houses یہ اس بات کا پوچھیں, لیکن درانی صاحب جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں, کیا ایسا تاثر پایا جاتا ہے, ایسا تاثر ہے کچھ حلقوں میں؟ میڈیا بس ختم کرے, سبجیکٹ کو کلوز ہو گیا, کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ جس پر ہم ابھی کہیں کہ تاثر کی طرف. ایک انویسٹیگیشن پارلیمنٹ کی طرف سے کمیٹی ہے کہ جو آ کر کے بیٹھ کر کے انویسٹیگیٹ کرے گا. تو پھر انہوں نے حسین حقانی صاحب کو اس کمیٹی نے کیوں بلایا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نیٹ ورک سے جن کو OBL کے انسیڈنٹ کا پتا تھا اس سے شاید کچھ کنیکشن ملتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے سامنے دیکھیں, یہ تو ابھی تحقیقات سے پہلے اگر ہم کہیں کہ کیا کہیں حسین حقانی یا حقانی نیٹ ورک, ہم حسین حقانی صاحب کی بات کر رہے ہیں. کہ ہمارے گلے میں تو حقانی نیٹ ورک بھی ہے, حقانی کا لفظ ہمارے گلے میں ہے, گلے میں. یہ آپ کی چوائسز ہیں, ہم کیا ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. آپ جس انداز میں چاہو گے, حقانی نیٹ ورک ہمارے سر پہ ہے, وہی ایک ٹائٹل ہے ہمارے لیے. میں آپ کو اب بھی بتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کو کام کرنے دیجئے, انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین پارلیمانی رپورٹ آ جائے گا جو پارلیمنٹ کے سامنے آ رہا ہے. حقانی کا بھی آ جائے گا اور اس کے ساتھ اسامہ کا بھی آ جائے گا. تو یہ APC کا جو ابھی انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے, کل اس کی پہلی میٹنگ ہے جس میں میں خود بھی اس میں ایک ممبر ہوں, 11 رکنی. ہم انشاءاللہ جو کچھ بھی, کیا ہم سے زیادہ کوئی مخلص ہو سکتا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ 100% جو جسٹس ہوگی, جو سچ ہوگا, وہ قوم کے سامنے لے کے آ جائیں گے. ہم اس کو کسی سے چھپائیں گے نہیں, نہ ہم کسی کے قرضدار ہیں, نہ ہم کسی کے غلام ہیں, نہ ہم کسی کے دباؤ میں آتے ہیں. ہم سیدھا جو رزلٹ ہوگا, میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ ہم قوم کے سامنے لے کے آ جائیں گے. ہم سے مراد آپ کی کیا ہے؟ پارلیمانی جو پارلیمانی کمیٹی ہے. پارلیمنٹ 2008 کے ریزولوشن کو کیوں آپ نے دبا کے رکھ دیا تھا, اس پہ آپ کیوں نہیں اٹھے اور بولے؟ دیکھیں ایک بات بتا دوں آپ, ایک چیز جگڑا صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ اس تمام پارلیمانی کمیٹیوں میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ اپوزیشن کو اور تمام اتحادی پارٹیوں کو جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں, ہم نے ان کو سب کو برابری کی بنیاد پر حصہ دیا ہوا ہے. آپ اپنے اس ممبر سے پوچھیں چیزیں ہوگی, اس کا رزلٹ کیا نکلا ریزولوشن, یہ بہت اچھی, ہم آپ کو کریڈٹ دے دیں کہ چلتا ہے, یہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے. دس از اے فیدر آن یور کیپ, بٹ اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے آپ یہ بتائیں نا. ہر چیز کی جاتی ہے ایک اچھے رزلٹ کے لیے, یہ ساری چیزیں آپ نے کر دی, رزلٹ کچھ نہیں تو فائدہ کوئی نہیں. ایک رزلٹ تک پہنچنے کے لیے آپ اپنے ممبر سے پوچھیں. نہیں جی, کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ ایسی 5 سال پہ لگ جاتے ہیں ایسی تحقیقات, پھر اگلی آنے والی حکومت 5 سال تک روتی رہے گی کہ پچھلی 5 سال کی حکومت نے آپ فیئر ہو جائیں. آپ ایک چیز مجھے بتائیں کہ جب انٹیلیجنس اداروں سے کیا ہم ڈائریکٹ پوچھیں گے, کیا وہ جواب دیں؟ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انٹیلیجنس ادارے آ کر کے آپ کو جواب دے ہو رہے ہیں. اس سے زیادہ پاکستان میں آپ ابھی بہتر تعلق داری کیسے پیدا کر سکتے ہیں جو آج کی تاریخ میں؟ کیسی بات کر رہے ہیں دورانی صاحب, کوئی بلی تھوڑی پکڑ کے لے گئے تھے, وہ ہیلی کاپٹروں میں آئے ہیں, گھروں میں اترے ہیں. اسامہ بن لادن کو جس دن ہمیں خبر ملی ہے صدر باراک اوباما سے, خدا کا خوف ہے, ہمارے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی ہے. یہ بات تو ان کی جائز ہے کہ فوج کی ٹاپ ہائرارکی اور انٹیلیجنس کی ٹاپ ہائرارکی پہلی دفعہ ان دا ہسٹری آف پاکستان پکڑا گیا ہے. پارلیمنٹ 400 سینیٹرز please bail me out. They are answerable to the executive because کون پکڑا گیا تھا؟ اسامہ بن لادن کیا تھا؟ ٹاپ اگر ہائرارکی ہماری پارلیمنٹ کے آگے پیش ہوئی ہے, اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے سامنے تو آئے نا,
सवाल जवाब 14 घंटे तो चला ना। तो सर बिन लादेन भी तो इसी गवर्नमेंट के दौर में पकड़ा गया ना। हाँ तो पकड़ा गया ना, उसका सवाल जवाब हो रहा है, कमीशन बैठी है, कह रहे हैं जवाब आ जाएगा इलेक्शन तक इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा आप लोगों को। अरुण खान वो जो हुआ था वो भी अपोजिशन के डिमांड पे आपने ये जॉइंट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन जो हुई थी वो अपोजिशन की डिमांड पे हुई थी, लेकिन पार्लियामेंट को लेकिन बदकिस्मती से जब वो हो गई उस पे फिर जब अमल दरामद हुकूमत ने करवाना था ना, अभी भी हुकूमत ने अपोजिशन के कहने पर भी और आज खुद नोटिस लेकर के भी यही कह रहा हूं कि आप अगर आपके कहने पर हम सब कुछ रेजोल्यूशन पास करके अगर उस पे अमल नहीं होता तो फिर पार्लियामेंट का क्या मतलब हुआ? ये तो फिर रबर स्टैम्प पार्लियामेंट हो गई ना। रबर स्टैम्प नहीं सिर्फ स्टैम्प लगा के इससे तो खत्म नहीं हो जाता जब तक उस पे अमल दरामद नहीं झगड़ा होगा। साहब कम से कम हम जब तक पार्लियामेंट में ये स्टैम्प वाला चक्कर हमारे सर पे नहीं हो सकता। हम एक आजाद पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमने जद्दोजहद की है, हम बिल्कुल शौकिया सियासतदान है, कोई मजबूर पॉलिटिशियन नहीं। स्पेसिफिकली बात नहीं करें ना, आप पीपल्स पार्टी को भी कहता हूँ आपको, पीपल्स पार्टी का जो जियाला कारकुन है इंशाल्लाह वो आपके साथ है और हक की बात पे लड़ेगा आपके साथ। आप हर फोरम पर जाएंगे। कल से लड़ाई शुरू कर दें कि रेजोल्यूशन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं हम आपका साथ देंगे, जब आप हम आपका साथ देंगे, खुशामदेद कह रहे हैं और कह रहे हैं सलाम है आपको, तो आप खड़े हो जाएं कल बोले जी रेजोल्यूशन पे अमल दरामद नहीं हुआ। 2008 रेजोल्यूशन पे अमल हो जाता, बाद का वाकया कोई नहीं होता। अगर वो भी क्या था जो हो रहा है ना, अगर इतना बड़ा क्रेडिट नहीं है कि जी हमें इन कैमरा में कैसे ना देते सिटिंग पार्लियामेंट को। उसामा बिन लादेन पकड़ा गया था कि बिल्ली पकड़ी गई थी एबटाबाद से। जैस्मीन बात यह है कि कल 11:30 बजे सुबह इंशाल्लाह पहली इजलास है, इस मीटिंग में हम आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे, कोई परेशानी मत हो जाओ, रिजल्ट दे देंगे आपको। नहीं परेशान दुराइन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर हारून अख्तर साहब थैंक यू वेरी मच। इकबाल सफर जखरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन राइट टू मी ऑन फेसबुक, अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज।